اسلام کے بنیادی 5 اراکین میں سے روزہ تیسرا بنیادی رکن ہے۔ روزے کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مسلمان خاص طور پر اس کام کو اختیار کرتے ہیں کہ جس سے اللہ پاک کی خوشنودی حاصل ہو، اور ہر اس کام سے اجتناب کرتے ہیں جو اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب بنے۔ مگر کچھ ایسے بدقسمت لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس ماہ مبارک میں بھی گناہ سے باز نہیں آتے۔ ابھی چند سالوں سے ہمارے معاشرے میں اشیاء خورد و نوش کی ذخیرہ اندوزی کی صورت میں ایک نئے گناہ نے جنم لیا ہے، اور اس گناہ کو اس ماہ مبارک کے ساتھ ایسے خاص کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ جب بھی ماہ رمضان آتا ہے تو بازاروں سے غذائی اشیاء غائب کر دی جاتی ہیں، جس کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ غریب عوام کو تکلیف میں مبتلا کر کے انہیں مہنگے داموں اشیاء فروخت کی جائے۔ عوام کئی برسوں سے اس مہنگائی کے عذاب کو بھگت رہے ہیں، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ مہنگائی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے مذہبی تہواروں کے موقع پر ضرورت کی اشیاء کی قیمتیں کم کر کے انہیں کم نرخوں پر فروخت کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ مہنگائی کا جن قابو سے باہر ہو گیا ہے، اور پھل اور سبزیوں کی قیمتیں تو آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ اب ذرا آتے ہیں اس مسئلے کے حل کی طرف، کیونکہ اگر ہم محض مسئلے پر ہی بحث کرتے رہیں گے تو مسئلہ تو وہیں کھڑا رہے گا، لیکن اس کا حل کچھ نہیں نکلے گا۔ ہم اس مسئلے کو ذرا مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو ہماری توجہ محض مہنگائی تک رہتی ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری آمدن کم ہے تو ہم اس مسئلے کی ذمہ داری لیں گے، جبکہ ہم ذمہ داری تو لیتے نہیں کسی چیز کی۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے اگر ہم فیصل آباد جا رہے ہوں اور فیصل آباد پہنچ کے سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ فیصل آباد آ گیا، جبکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم فیصل آباد پہنچ گئے، مگر ہم ایسا نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کسی چیز کی بھی ذمہ داری نہیں لیتے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، بچوں کے کپڑے اکثر چھوٹے ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کپڑے چھوٹے ہو گئے۔ حالانکہ کپڑے چھوٹے نہیں ہوتے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، مگر ہم ذمہ داری نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں کپڑے چھوٹے ہو گئے۔ تو جب آپ صحیح سمت میں سوچنا شروع کریں گے تو مسائل کا حل بھی نکلے گا۔ اپنی آمدن کے ذرائع کو بڑھائیں، سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں، اور یقین کریں کہ آپ کے مسائل کا حل آپ کے ہاتھ میں موجود ہے۔